السلام علیکم، میرا نام ہے احمد۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم خوابوں کی دنیا کی نظریات اور ثبوتات کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خوابوں کی دنیا میں کیا راز چھپے ہیں؟ تو آج ہم خوابوں کے بارے میں سائنسی نظریات اور ثبوتات پر بات کریں گے جو آپ کے دماغ کے پوشیدہ رازوں کو کھولنے میں مدد کریں گے۔ برین ایکٹیویٹی۔ ہمارا دماغ نیند کے دوران جب ہم خواب دیکھتے ہیں بہت زیادہ فعال ریپڈ آئی موومنٹ REM ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اس وقت ہمارا دماغ یادوں کو ترتیب دیتا ہے، جذبات کو اجاگر کرتا ہے اور نئے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ سائنٹیفک تھیوری۔ سیگمنڈ فریوڈ ایک مشہور نفسیاتی ماہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواب ہماری دبائی ہوئی خواہشات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق خواب ہمیں ہماری اندرونی کشمکش اور پوشیدہ خواہشات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ خوابوں کے بارے میں ایک اور مشہور سائنسدان کارل جنگ کا ماننا تھا کہ خوابوں میں نظر آنے والی علامات صرف انفرادی نہیں ہوتی، مطلب کہ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہوتا ہے، بلکہ ان کا تعلق تو ہماری اجتماعی لاشعوری سے ہوتی ہے۔ اجتماعی لاشعوری ایک ایسی ذہنی سطح انہوں نے بیان کی ہے جس میں ہم سب کے مشترکہ تجربات اور یادیں محفوظ ہوتی ہیں، جیسے کہ جو پورا دن ہم سوچتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو وہی ہمیں خواب بن کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدیم علامات، روایات اور کہانیاں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف ثقافتوں میں سانپ کی علامات مختلف معنی رکھتی ہیں، لیکن عام طور پر سانپ کو تبدیلی، تجدید یا خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جنگ کے مطابق یہ علامات ہمارے ذہن سے گہری طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور خوابوں میں ظاہر ہو کر ہمیں اہم پیغامات دیتی ہے۔ آج کی جدید نیورو سائنس کے مطابق خواب ہمارے دماغ کی معلومات کو پروسیس کرنے اور یادوں کو مستحکم کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ مطلب کہ یادوں کو مستحکم کرنے سے مراد یہ ہے کہ دن بھر ہم سوچتے ہیں، دماغ اس کو اکٹھا کر کے ایک خواب بنا دیتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ خواب ہماری سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں اور مسائل حل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس کی ایک حقیقی مثال یہ ہے کہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان اوٹو لوئی کے خواب نے انہیں ایک اہم سائنسی تجربے کا طریقہ سکھایا جس نے نیورونز کے درمیان کیمیائی پیغام رسانی کی دریافت کی۔ یہ تجربہ انہیں خواب میں آیا اور پھر انہوں نے ویسا ہی کیا اور کامیاب ہو گئے۔ کچھ لوگ خواب دیکھتے وقت جان لیتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اسے لوسیڈ ڈریمنگ کہتے ہیں۔ اس حالت میں انسان اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے خواب دیکھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں جو ہمارے گہرے خوف اور فکروں کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈراؤنے خواب اکثر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات چل رہی ہیں اور اندرونی تنازعات یا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس نتیجے میں آتے ہیں۔ یہ خواب ہمارے لاشعور میں چھپے ہوئے خوف کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ڈراؤنے خواب ہمارے ذہن کے وہ حصے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے مسائل کا سامنا کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان خوابوں کا سامنا کر کے ہم اپنے خوف پر قابو پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ڈراؤنے خواب صرف ایک عارضی کیفیت ہے اور ان کا سامنا کر کے ہم اپنی زندگی میں زیادہ مضبوط اور پر اعتماد بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے خواب ہماری اصلیت زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب کہ جیسا ہم دن بھر سوچیں گے ہمیں ویسے ہی خواب آئیں گے۔ اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہمیں پازیٹیو خواب آئیں گے، نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو خواب آئیں گے۔ اگر ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا تو ہمیں برے خواب آئیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اپنے خوابوں کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو خوابوں کی ڈائری رکھیں، ہر صبح اپنے خواب لکھیں اور دیکھیں کہ آپ کے جذبات اور زندگی کے حالات اس سے کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا کے اس دلچسپ سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔ یاد رکھیے، آپ کے خواب آپ کے دماغ کی طاقتور صلاحیتوں کا اظہار ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خواب دیکھتے رہیے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ حافظ۔